السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ممتاز بانو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سبھی دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے جو پیار مجھے دکھایا ہے اس کے لیے، اور آپ کا جو پیار ہے وہ میرے لیے بہت موٹیویشن ہے۔ فرینڈز، آج میں یہ اسپیشل ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ میرے تمام وہ دوست اور ویورز ہیں جو مجھے کویشچنس پوچھ رہے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں آٹومیٹک واشنگ مشین کے حوالے سے۔ تو وہاں پر میں کوشش کرتی ہوں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں، بٹ ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا، اور میسیج میں لکھ کے جو ہے وہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ہے اس طرح سے۔ تو دوستوں، میں نے تھوڑی ایفرٹ کی ہے کہ دیکھیے میں نے کویشچنز آپ کے جو ہیں وہ لکھ لیے ہیں ود نیم، تاکہ میں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو آنسر دے سکوں۔ میرے بہت سی بہنیں ہیں اور بھائی ہیں جو مجھ سے کویشچن لگاتار پوچھ رہے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کو جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور ہر کویشچن کے اوپر ویڈیو بنانا جو ہے وہ بھی میرے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ویڈیوز میں نے بہت سی بنائی ہیں، 4-5 ولاگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور آپ کے جو کویشچنز ہیں ان کے آنسر میں پرسنلی کرتی ہوں اور خوشی سے کرتی ہوں۔ دیر سویر کے لیے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں اور گھر کی ساری رسپانسبلٹیز ہیں میرے اوپر بھی۔ ابھی میرے بچے ٹیوشن گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکول آج کل بند ہے۔ ان کو ٹیوشن بھیج کے میں نے فوراً سے کویشچن نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آنسرز دے دیے جائیں سبھی کے سوالوں کے۔ 96% میرے ایسے فرینڈس ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں، کویشچن بھی کرتے ہیں، بٹ نہ تو وہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو، نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کر لیا کریں چینل کو، اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ مزید میں اس حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ بناتی رہتی ہوں سیریز میں، تو وہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ بیل آل کے ساتھ جب آپ اسے کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ خود بخود مل جایا کرے گا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر جو ہے بڑھتے ہیں۔ پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے جی راجہ فاروق صاحب کا، اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹب کلیننگ کے وقت لائٹ چلی جائے تو کیا کریں؟ جی میں نے ٹب کلیننگ سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالی تھی، اس پہ انہوں نے کویشچن پوچھا ہے۔ میں نے ساری جتنی ویڈیوز ہیں ان میں سے جو مین کویشچن تھے وہ میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ میں آنسر کر سکوں۔ تو ٹب کلیننگ کرتے وقت اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے تو ایک بہت اچھا فنکشن ہے اس مشین میں، وہ ہے آٹو ریسٹارٹ کا۔ آٹو ریسٹارٹ کا مطلب ہی یہی ہے، اور مشین کے اوپر بھی مینشن ہے آٹو ریسٹارٹ۔ آٹو ریسٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی لائٹ چلی جائے یا غلطی سے پیچھے سے بچہ یا کوئی بھی آپ بھی بند کر دیں مشین کو، تو جب آپ دوبارہ اس کو پلگ آن کریں گے، چاہے 1 مہینے کے بعد کریں، تو وہ وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر لائٹ چلی بھی جاتی ہے، لائٹ آپ نے سوئچ کو نہیں چھیڑنا، سوئچ لگا رہنے دیں۔ لائٹ آنے کے بعد دوبارہ سے جو مشین ہے آٹومیٹیکلی خود سے ہی ٹب کلیننگ پہ چلی جائے گی، اور وہیں سے سٹارٹ ہوگی جتنا پروسیجر اس کا رہ گیا تھا، نہ کہ شروع سے۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کویشچن ہے جی ارحم مہر کا۔ ارحم کہہ رہی ہیں کہ وائٹ کپڑوں کو نیل کیسے دینا ہے آٹومیٹک واشنگ مشین میں۔ تو میری بہنہ، اس سے ریلیٹڈ میں ویڈیو جلد ہی بنا رہی ہوں۔ میرے پاس وائٹ کپڑے بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں گی، بتا بھی سکتی ہوں، لیکن آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، بٹ بہتر ہے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں۔ تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو جلد آ رہی ہے، اپنے چینل کو آل بیل کے ساتھ جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی زارا جمیل کا، اور وہ کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ، یو ایکسپلین ایوری تھنگ brilliantly. I watched other videos that were confusing but you explain very well. Thank you so much زارا جمیل، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا کویشچن ہے سارا آصف کا، وہ کہہ رہی ہیں جی I need information, please help me. سارا ڈیئر، انفارمیشن ہی ہے ساری ویڈیوز میں، اور آپ ساری ویڈیوز میری دیکھ لیں، اس میں نے کوشش کی ہے مین جو واشنگ کے طریقہ کار ہے، چاہے وہ ٹب کلیننگ ہو، کپڑے دھونے ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو مزید کچھ انفارمیشن چاہیے، آپ مجھے کویشچن کر سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے ہی کویشچن آنسر سیکشن میں آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتی ہیں، آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے، اور میں ضرور آپ کو آنسر کروں گی۔ اور ہما رفیق کا میسج ہے لاسٹ ویک مشین لی اور سب سمجھ آ گیا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، آپ کی ہیلپ ہوئی ہے، آئی ایم ویری ہیپی۔ اور اگلا کویشچن ہے جی جانی جنید کا، جو کہہ رہے ہیں سرف کی جھاگ نہیں بنتی۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آٹومیٹک واشنگ مشین میں جو ہے وہ سرف کی جھاگ نہیں بنتی ہے، اسپیشلی جو ٹاپ لوڈ ہوتا ہے۔ ٹاپ لوڈ جو ہے اس میں جھاگ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایسے یہ والا واش کا طریقہ ہے وہ گھومتی نہیں ہے مشین، تو اس وجہ سے زیادہ جھاگ نہیں بنتی ہے۔ ہاں، سرف آپ نے ضرور جو ہے وہ
ڈالنا ہے, کم صرف نہیں ڈالنا ہے, جھاگ نہ بھی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں, کپڑے آپ کے واش ہو جائیں گے. اپنی کرنی ہے کہ صرف جو ہے وہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں, بالکل لوکل صرف نہ لیں. میں نام نہیں لینا چاہ رہی, بہرحال کوئی بھی جو 2-3 ٹاپ برانڈ ہیں پاکستان کے وہ اچھے ہیں, اچھا چلتے ہیں, اور اس لیے میں بھی وہی یوز کرتی ہوں, آپ بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی, زینت جی نے نیکسٹ کویشچن پوچھا ہے ہم سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم آٹومیٹک واشنگ مشین کو واش روم میں سیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ واشنگ مشین خراب ہو جاتی ہے واش روم میں سیٹ کرنے سے. تو زینت جی, اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو واش روم میں سیٹ کر سکتے ہیں آپ واش روم میں سیٹ, لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے پینل پہ یا آگے جو ہے آگے پیچھے ویسے بھی ایکسٹرا پانی اس کے اوپر نہ گرے. تو ظاہر ہے جتنی آپ احتیاط کریں گی اتنی ہی آپ کی چیز جو ہے وہ اتنی اچھی چلے گی. میں نے خود واش روم میں اس کو بذاتے جو ہے وہ سیٹ کروایا ہوا ہے, اور میں اس چیز کا خیال رکھتی ہوں. میرا واش روم کافی بڑا ہے, اور جہاں پر وہ مشین رکھی ہوئی ہے اس کو جب میں یوز کرتی ہوں میں خیال رکھتی ہوں اس کے اوپر پانی نہ پڑے. یوز کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی اچھے جو ہے کور پلاسٹک کے مل جاتے ہیں, پیراشوٹ کے مل جاتے ہیں, جن سے مشین کو کور کیا جاتا ہے, وہ ضرور آپ لے لیں. تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, 1000-1500 میں آ جائے گا. وہ آپ نے اس کو کور کر کے خشک کر کے کور کر کے رکھنا ہے. آپ جتنی احتیاط کریں گی اتنی اچھی چلے گی. ویسے اس کی باڈی جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اسٹیل کی بنی ہوئی ہے, ڈسٹ پروف ہے, لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً جو ہے وہ احتیاط کریں. پینل سے کوشش کریں پانی نہ گرے, گر جائے تو اس کو اسی وقت صاف کر لیں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. عرفان حیدر کہہ رہے ہیں جی, ایکسیلنٹ, بیوٹیفلی ایکسپلینڈ, ویری انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ عرفان, تھینکس فار یور اپریسیشن, اٹ ریئلی مینز اے لاٹ فار می. اگلا کویشچن ہے جی, اور ایک اور اپریسیشن کا بہت اچھا میسیج تھا جو میں مس نہیں کرنا چاہ رہی تھی. رانا خان نے ہمیں کیا ہے, اور بہت مزے کا انہوں نے کویشچن لکھا تھا. میں نے تھوڑا شارٹ کر کے یہاں پہ لکھا ہے, کویشچن نہیں تھا, اپریسیشن تھی. مشین تو ہم نے خرید لی, لیکن امدادی کاپی سے چلانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ کی ویڈیو دیکھی, آپ نے اتنا اچھا سمجھایا کہ بے فکر ہو کر ہدایت کے مطابق مشین چلا دی. شکریہ باجی, بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی ارم ولاگ کا. وہ کہہ رہی ہیں صرف کون سا یوز کرتی ہیں, اور اس کا آنسر میں پہلے بھی دے چکی ہوں. کوئی بھی لے سکتے ہیں, ایریا لے سکتے ہیں, سرف ایکسل لے سکتے ہیں, میں نے نام لے لیا ہے. ہوپ فلی اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہرحال ان دونوں سرف میں سے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں. فرینڈ, جب آپ سرف یوز کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سا سرف زیادہ اچھا چل رہا ہے, جھاگ بنا رہا ہے, یا اس سے پانی اچھا جو ہے وہ ملائم ہو جاتا ہے, کپڑے آپ کے زیادہ اچھے جو ہے کس سے دھل رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا آپ بلیچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں. اگر آپ کو لگے وائٹ کپڑے ہیں ان پہ اسٹین ہے اور واش نہیں ہو رہے ہیں تو آپ بلیچ ایڈ کر سکتی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ڈاکٹر اقصا کا, اور وہ کہہ رہی ہیں میرے پاس سیم مشین ہے, کپڑے اچھے نہیں دھوتی ہے, اور وائٹ کپڑوں کے داغ بھی نہیں نکلتے ہیں. ڈاکٹر اقصا, میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وائٹ کپڑے, کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, میں بھی آپ وائٹ کپڑے دھوتی ہوں گی یقیناً, آپ کے اپریل وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کیا کریں جب آپ وائٹ کپڑے ڈالیں تو اس کا جو ٹائمر ہے وہ 2 دفعہ لگا دیا کریں. 15 منٹ میکسیمم اس کا ٹائم ہوتا ہے. جب وہ ایک دفعہ واش کر لیں, تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے, 15 منٹس پورے ہونے سے پہلے آپ نے دوبارہ اس کو جو ہے اس کی ٹائمنگ بڑھا دینی ہے. طریقہ کار جو ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا, اور میں لنک بھی ڈال دوں گی, آپ دیکھ لیجیے گا پلیز. اور اس کے علاوہ آپ اس میں جب آپ سرف ڈالتی ہیں تو پانی کے اندر آپ تھوڑا سا بلیچ بھی ایڈ کر سکتی ہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کے وائٹ کپڑوں کے جو داغ ہیں وہ اچھے نکل جائیں گے. نمبر 2, جو ٹاپ لوڈ ہوتا ہے اس کی واشنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی جو فرنٹ لوڈ کی ہوتی ہے, کیونکہ فرنٹ لوڈ میں جو آپ کے کپڑے ہیں اس طرح سے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو فرنٹ ٹاپ لوڈ ہے اس میں بھی کپڑے, ہماری عام مشین میں پورا وہ چکر لگاتی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے ایسے اور ایسے, وہ جسٹ ہینڈ واش والی ٹیکنالوجی ہے, اور وہ بھی لائٹ قسم کا ہینڈ واش. تو اس میں اگر آپ کے پکے والے داغ ہیں تو وہ نہیں نکلیں گے. اس کے لیے پھر آپ ڈیپ کلین کا موڈ یوز کر سکتی ہیں. ڈیپ کلین کے موڈ کے حوالے سے بھی میں جلد ہی ویڈیو بنا رہی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروسیس تھوڑا لمبا ہوتا ہے, بٹ اگر آپ کے کپڑوں میں داغ ہیں تو ڈیپ کلیننگ کے ذریعے نکل جائیں گے. نیکسٹ کویشچن ہے جی انم گوہر کا, اور بہنا کہہ رہی ہیں اٹ اسٹاپڈ فار 6 to 8 منٹ, واٹس دا ریزن. تو انم, آئی گیس کہ آپ جو ہے وہ اس کا ڈیپ کلین موڈ یوز کر رہے ہو, اور یا پھر اس کا جو وول والا ہے موڈ, اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ڈیپ کلیننگ میں جب آپ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چلتی ہے مشین, اور اس کے بعد وہ اسٹاپ کرتی ہے, 4-5 منٹ کا ریسٹ دیتی ہے, جس سے کہ سرف جو ہے وہ اچھے سے داغ جو ہے وہ نکالے. اس کے بعد وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہے, اس لیے اس کو ڈیپ کلین کہتے ہیں. اور زیادہ جو اسٹینس وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ والا موڈ یوز ہوتا ہے. تو مے بی آپ ڈیپ کلین موڈ یوز کر رہی ہیں, میک شیور. اور میری ویڈیو دیکھ لیں, آپ کس طرح سے جو ہے کوئک موڈ یوز کر سکتے ہیں, اس پہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ سالو نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ ضرور کسی میکینک کو بلا کے چیک کروا لیں, کیونکہ میں یوزر ہوں بالکل آپ ہی کی طرح, تھوڑا سا تجربہ ہے, لیکن یہ کہ آئی ایم ناٹ اے میکینک, ٹھیک ہے جی. اور امر اوان نے کویشچن پوچھا ہے کیا یہ مشین پانی خود گرم کرتی ہے؟
سو نو، دا آنسر از نو، یہ پانی گرم نہیں کرتی ہے. وہ مشین اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو فرنٹ لوڈ لینی پڑے گی. اس میں 2 آؤٹلیٹس ہوتی ہیں، گرم پانی کی، ٹھنڈے پانی کی. آپ کی مرضی ہے، آپ جون سا ٹیپ کھولیں گے وہ ویسا ہی پانی دے دے گی. تو یہ خود سے پانی گرم نہیں کرتی ہے، لیکن آپ اس میں گرم پانی ضرور ڈال سکتے ہیں. ایک کویشچن کسی نے پوچھا تھا، میں نے لکھا نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اس میں گرم پانی ڈال سکتے ہیں. تو جی بالکل ڈال سکتے ہیں، میں بھی ڈالتی ہوں. آپ چاہیں تو پیچھے سے اس کا جو ٹیپ ہے وہ گیزر والے آؤٹ لیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، جو مین اس کا واٹر ٹیپ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ گرم پانی اس میں آئے گا. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے، جیسے کہ میں نے بھی نہیں کیا ہے کیونکہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی تو سردی ہے تو میں نے بھی نہیں کیا ہے. میں کیا کرتی ہوں، میں اوپر سے جو ہے 1-2 بالٹی جو ہے پانی کی خود سے ڈال دیتی ہوں. اگر آپ اتنی زحمت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے سے اس کو گیزر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو خود پانی ڈالنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی واشنگ مشین جس میں جو خود ہی پانی گرم بھی کرے تو وہ پھر آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوگی. فرنٹ لوڈ لیں گے اور تھوڑی نہیں، کافی مہنگی ہوگی. اگر یہ 34,000 کی اس وقت اس کی مارکیٹ پرائس ہے، 36 یا 34 کے بیچ میں اراؤنڈ اباؤٹ، تو اس کی جو پرائس ہے وہ 90,000 تک ہے. 90,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 85,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یا تو آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں یا پھر آپ اس کو گیزر کے ساتھ کنیکٹ کریں یا آپ اوپر سے گرم پانی ڈال دیں. آپ کر سکتے ہیں، اس میں گرم پانی ڈال سکتے ہیں. کھولتا ہوا گرم پانی نہیں ڈالنا. نارمل گرم کپڑے دھونے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا گرم پانی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی بدیع الزمان چودھری کا، اور وہ کہہ رہے ہیں واٹر بہت سلو آتا ہے، کیا کروں؟ تو بدیع الزمان آپ نے جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پیچھے جو آپ کا ٹیب ہے میک شور کہ وہ پورا کھلا ہوا ہے، کم کھلا ہوا نہ ہو. آپ کا اوپر سے پانی جو ہے وہ ٹیب میں اچھے سے آ رہا ہے. جب اگر آپ کے ٹیب میں اچھے سے پانی آ رہا ہے نا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیب فل کھول دینا ہے. اس کے بعد جتنا بھی وہ پانی مشین نکالے گی اپنی مرضی کے مطابق نکالے گی. ہاں اس میں بہت اسپیڈ سے نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے. میری مشین میں بھی، سب مشین میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو ٹیب ہے مشین کا اس کی نوزل کو کھول کے، اس کے اندر جالی لگی ہوتی ہے، اس کو بھی کھول کے چیک کرنا ہے. میں اس پہ بھی ضرور ولاگ بنا دوں گی. آپ کے کویشچن سے مجھے آئیڈیا آ جاتا ہے کہ میں کیسا جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتی ہوں. تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو اس کا واٹر کا ٹیپ ہے اس کو کلین کرنا ہے. اگر اس میں گند کچرا پھنس گیا ہے تو وہ آپ اس کو صاف کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ واٹر جو ہے وہ پھر آنا اچھے سے شروع ہو جائے گا. نیکسٹ کویشچن ہے جی کے راجپوت کا، ایئر ڈرائی میں کپڑے بالکل ڈرائی نکلتے ہیں کہ انہیں الماری میں رکھا جا سکے؟ تو جی کے راجپوت ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی پوری ایئر ڈرائی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے ایئر ڈرائی کر کے دکھائے تھے. میں بیسیکلی ایئر ڈرائی نہیں کرتی ہوں. 1 گھنٹے کا ٹائم لیتی ہے ایئر ڈرائی ہونے میں. تو اس میں نے مکس کپڑے ڈالے تھے ہر طرح کے، لائک وول کے بھی، کاٹن کے بھی، کہ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے ایئر ڈرائی کرتی ہے. 60 منٹ تک وہ اسپن کرتی رہی تھی اور اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے ریفرنس کے طور پہ لنک ڈال رہی ہوں بیچ میں. اتنے اچھے ایئر ڈرائی نہیں کیے تھے، جسٹ لائک اسپننگ تھے. آپ اگر 7 منٹ سے اس کو اسپن کر لیں اور ایئر ڈرائی کر لیں تو 19-20 کا ہی فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو ایئر ڈرائی از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل، اور نہ ہی وہ اتنے ڈرائی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو الماری میں رکھ سکیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی سمینا یاسر کا، اور وہ کہہ رہی ہیں میں واٹر لیول بڑھاتی ہوں تو مشین پانی لینا شروع کر دیتی ہے. تو صحیح کرتی ہے سمینا، اس نے پانی ہی لینا ہے. جب واٹر لیول آپ بڑھا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پانی تھوڑا ہے، اس میں واٹر زیادہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے وہ پانی لے گی نا، پانی لے گی تو واٹر لیول بڑھے گا. تو اس میں کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، بالکل اوکے ہے. آئی ہوپ آپ کے کویشچن کا مطلب یہی تھا اور میں نے سیم آنسر دیا. لیکن اگر کوئی اور ہے تو پلیز آپ ایکسپلین کر دیجیے گا، میں آپ کو پھر سے آنسر کر دوں گی. ہماری ایک اور سسٹر تھیں، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کیوں ڈال نے کہ ان کی جو واشنگ مشین ہے وہ اچھے سے اسپن نہیں کر رہی ہے اور کپڑوں میں پانی رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ پلیز کسی میکینک کو بلائیں، چیک کروائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے آپ سمپل اسپن کریں، چاہے آپ ایئر ٹرائی کریں، اس میں پانی نیچے ٹب میں نہیں رہنا چاہیے ہے. ایک اور کویشچن ہے، بائی نیم نہیں لکھا ہوا لیکن مجھے یاد ہے، انہوں نے ابھی پوچھا تھا کہ کیا جو اس کا ڈرینیج کا پائپ ہے اس کو نیچے رکھ دیں اور نیچے پڑا رہنے دیں، یا ہر واش کے بعد اس کو اوپر واپس لگانا اس کی جگہ پہ ضروری ہے؟ تو قطعاً ضروری نہیں ہے. اس کو آپ ایک دفعہ نیچے رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے پڑا رہے، اٹس اوکے. جب آپ فکس کرواتے ہیں مشین کو تب بھی وہ ڈرینیج ہول میں اس کو فکس کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بار بار ڈرینیج پائپ کو پیچھے لگائیں اور پھر نیچے رکھیں. اٹس ناٹ نیسیسری ایٹ آل. بس ٹیپ جو ہے اس کا آپ نے مشین آن جب آپ کریں، آپ نے جو ہے یا سے نیچے سے ٹیپ آن کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد ٹیپ بند کر دیا کریں. اور ٹب کلیننگ کا بھی میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، فرینڈ پوچھ رہے تھے کیا یہ ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے فرینڈ، ٹب کو کلین کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ 1-2 مہینے کے بعد کر سکتے ہیں. اس کے فلٹر جو ہیں آپ کوشش کریں
ہر 1-2 واش کے بعد جو اندر اس کے فلٹر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی واش کریں اور گرم پانی سے کر لیں. اور ٹب کلیننگ کے لیے بھی آپ کوئی سا بھی سرف لے سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. میری ایک سسٹر ہے مجھے بہت انسسٹ کر رہی ہیں کہ مجھے وکی رضائی یا کمفرٹر جو ہوتے ہیں بلینکٹ جو ہیں وہ دھو کے واش کر کے دکھائیں. تو بہنا ابھی میں نے سارے واش کر لیے تھے سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی. جب میں نے نکالے تو میں نے ان کو واش کیا تھا. وکی رضائی میں نے واش کی تھی. اس کو واش کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بٹ میں کروں گی تھوڑی دیر کے بعد یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ ابھی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو آپ ڈیپ کلین موڈ پہ جا کے واش کر سکتے ہیں. ڈیپ کلین موڈ پہ جا کے, اور اس کے اندر آپ اتنا ہی وزن ڈالیں گے جتنا کہ مشین برداشت کر سکے, اس سے ایکسٹرا برڈن اس پہ نہیں ڈالنا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فرینڈس. اور اگر کوئی کویشچن رہ گیا ہے میں جس کا آنسر نہیں کر پائی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور کر دوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ مزید ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے. تو فرینڈس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں ان کی انفارمیشن آپ کو مل سکے. اور اگر آپ مری یا ناردرن ایریاز میں جانا چاہ رہے ہیں تو پلیز میں نے ابھی 4-5 ولاگ جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں. مری ہم گئے تھے, نتھیا گلی گئے تھے, ایودھیا گئے تھے, کشمیر پوائنٹ پہ گئے تھے, پنڈی بھی گئے تھے. اور یہ ساری آپ نے لوکل کیسے سفر کرنا ہے, کون کون سی ضروری ٹپس ہیں اپنے جوتوں کو واٹر پروف اور سلپ فری بنانے سے لے کے وہاں پر ہوٹل میں اسٹے کرنے, ہر چیز کے حوالے سے ٹپ اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ بھی میں نے شیئر کی ہیں. تو ہوپ فلی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ ضرور میرے ولاگ دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.